حضرت علی علم کا فقاہت کا اتنا عظیم سمندر ہے کہ ان کی ہر بات علمی فقہی اور اجتہادی نوعیت کی جتنی بھی باتیں ہیں ہم نے کوشش کی ہے کہ بہت سی باتوں کا احاطہ کریں۔ چند وہ باتیں جو روزمرہ کے معمولات سے تعلق رکھتی ہیں وہ آپ کے سامنے گوشت گزار کرنا مقصود ہے۔ حضرت علی کا اور یہ حضرت علی ہی کے اجتہادات کی وجہ سے کچھ مسائل امت میں اجماعی نوعیت کے بھی ہو گئے ہیں۔ فرض نماز ہر بندہ مسلم کے اوپر جو مرد ہے وہ کہاں پہ فرض ہے؟ مسجد میں فرض ہے۔ اس کے کتنے دلائل ہیں قرآن و سنت میں؟ 11 صریح نصیں واضح 11 نصوص اس بات کے اوپر دلالت کرتی ہیں کہ مرد ہو بالغ ہو اس کی نماز صرف اور صرف باجماعت مسجد میں ہوتی ہے۔ 11 دلائل ہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی وقت آیا تو ان 11 دلائل کا بھی احاطہ کریں گے۔ ان فرض نمازوں کی ادائیگی مسجد میں ہونا، باجماعت میں ہونے کے جو صرف اور صرف مشہور 2 باتیں جن کی وجہ سے بندہ جماعت سے پیچھے رہ سکتا ہے، ان میں سے ایک وجہ آپ کے سامنے رکھنی ہے جو حضرت علی کے اجتہادات کی ایک بنیادی نوعیت کی وجہ۔ ایک وجہ اس کو آپ سب جانتے ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر موسلا دھار بارش ہو رہی ہو، تیز بارش ہو رہی ہو تو مؤذن اذان دیتے ہوئے کہے گا کہ اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کی آج اجازت ہے۔ صرف بارش تیز کے اندر بندہ مومن، بندہ مسلم گھر میں نماز اگر ادا کرے گا اس کو جماعت کی نماز کے برابر ثواب بھی مل جائے گا۔ یہ علت الحمدللہ مسلمانوں کو پتہ ہے، لیکن افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم نے شاید ہر موسم ہی بارش کا بنا لیا ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز کا تو تصور معاشرے سے اٹھتا جا رہا ہے۔ 11 صحیح صریح نصوص ایسی ہیں جس کے اندر یہ بات واضح ہے۔ وہ مشہور حدیث ہے کہ عذر پیش کر رہے ہیں صحابی، اندھا ہوں، کمزور ہوں، رستہ خراب ہے، درندے ہیں، موذی جانور ہیں، اذان کی آواز آتی ہے تو مسجد میں حاضر ہو جاؤ۔ یہ سب باتیں معروف ہیں، لیکن ایک اور وجہ، ایک اور علت جس کو حضرت علی نے بڑی تفصیل سے بیان کیا، جس کی وجہ سے انسان جماعت سے پیچھے رہ سکتا ہے، وہ علت کیا ہے؟ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ اگر محلے کی کوئی مسجد ایسی ہے، علاقے کا بادشاہ، ولی امر، سلطنت، حکومت، اقتدار ایسا آ چکا ہے جو نمازوں کو مؤخر کرتا ہے، تو حضرت علی نے کہا جس وقت نماز کا وقت ہو جائے تم اس نماز کو ادا کر لیا کرو۔ جس وقت امام مسجد کا ہو، چاہے ولی امر ہو، چاہے ریاست کا امام ہو، جب وہ نماز قائم کرے جماعت کے ساتھ، تم اس کے ساتھ جماعت کے ساتھ بھی پڑھ لیا کرو۔ اس بات کا مطلب کیا؟ تمہاری جو پہلی نماز ہے وہ فرض کنسیڈر ہوگی، اور جو دوسری نماز جو ان کے ساتھ جماعت میں پڑھتے ہو فرض نہیں مانی جائے گی، نفل مانی جائے گی۔ یہ بڑا بہترین ایک قول ہے، اس کے اندر سے انسان کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ نماز وقت مقررہ پہ پڑھنا پہلی شرط ہے۔ جماعت کے ساتھ پڑھنا ٹھیک ہے، بندہ مومن پہ فرض ہے۔ اور حضرت علی نے یہ جو اجتہاد کیا، اس کی بنیاد کیا حضرت علی کا ذاتی فہم ہے؟ نہیں، حضرت ابو ذر غفاری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی۔ وہ کیا دن ہوں گے، وہ کیا وقت ہوگا آقا، کیسا وقت جب تمہارے حکمران نمازوں کو مؤخر کیا کریں گے۔ حضرت ابو ذر کانپ اٹھے، نمازوں کے اندر تخیر کریں گے۔ نماز تو کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز ہے، کیا ہمارے مسلمانوں کے بادشاہ ایسے پیدا ہو جائیں گے جو نمازوں کو آخر وقت میں ادا کریں گے، تخیر سے ادا کریں گے؟ ہاں ابو ذر، ایسا وقت مسلمانوں کے اوپر بدقسمتی سے آنے والا ہے۔ آج خلوص دل سے، بغیر تعصب کے، کھلے ذہن سے ذرا بتلائیے، آج کسی نے مجبور بھی نہیں کیا ہوتا، لیکن امام مسجد نمازوں کو مؤخر کر کے ادا کرتے۔ کس وجہ سے؟ آج کوئی ایسی ریاست ہے کہ نماز کو پہلے اگر ادا کر لیا جائے کوئی نقصان، کوئی حرج، کوئی پابندی نہیں، بس ضد ہے، بلا وجہ کی ضد۔ ابو ذر اس وقت نبی کریم سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں آقا ایسے جب لمحات سے ہمارا پالا پڑ جائے، مطلب کہ مسلمانوں کا، تو وہ کیا کیا کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی حکم دیا،
جب وقت نماز آ جائے پھر نماز کو قائم کر لیا کرنا، اور جب وہ جماعت کو دہرائیں ان کے ساتھ ادا کر لیا کرنا۔ اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ بندہ مومن کے اوپر، بندہ مسلم کے اوپر نماز وقت مقررہ پہ فرض ہے۔ اسی لیے حضرت علی نے اگلی بات بھی کی ہے، ہاں اگر کوئی بھول جائے، چوک جائے، سو جائے، جس وقت اٹھے اسی وقت نماز کو ادا کر لے، جس وقت یاد آئے اسی وقت نماز کو ادا کر لے۔ یہاں سے ہمارے بھائیوں نے بہت سے مسائل ایسے اخذ کیے جو خلاف شریعت بھی ہیں۔ قضائے عمری کا پورا فلسفہ حضرت علی کے ان اقوال اور احادیث کے اوپر رکھا گیا۔ قضائے عمری کیا ہوتی ہے پتہ ہے آپ کو؟ ایک بندہ ہے، اس نے 20 سال 22 سال یا 25 سال کی عمر میں نماز شروع کی، اس کو کہا جاتا ہے تیرے اوپر نماز تو تیرا جب تو بالغ ہوا تھا تب سے فرض تھی، اب اس کی قضا ادا کرنا شروع کر۔ اس کی قضا کیسے ادا کروں؟ ہر نماز کے ساتھ ایک نماز پچھلی پڑھا کر۔ میرے بھائیوں، یہ فلسفہ خلاف قرآن و سنت ہے۔ اس کی کیا وجہ؟ لوگ ہمیں کئی مرتبہ ان مسائل کے اندر، نماز کے مسائل کے اندر کہتے ہیں یہ سخت ہیں، یہ شدت پسند ہیں۔ اور بھائیوں، یہ شدت پسندی کی بات نہیں ہے، نبی یہ محترم کا فرمان ہے کہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ نماز ہے۔ بندہ نماز نہیں پڑھتا چاہے جتنا مرضی مسلمان بنتا پھرے، اس کا اسلام سے تعلق کوئی نہیں ہوتا۔ ہم یہ بات کہیں نا تو وہ کہتے ہیں یہ دیکھو جی، نماز نہ پڑھنے سے اس بندے کو غیر مسلم مانتے ہیں، اسلام سے باہر کر دیتے ہیں، جو حالانکہ صحیح نصوص سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ثابت ہے۔ آپ یہ بات کرتے ہیں یہ تو ایک مسلسل چھوڑنے کی بات ہے۔ نبی کریم تو اپنے صحابہ کو کہہ رہے ہیں میرا دل کرتا ہے میں مصلی امامت پہ اپنے کسی صحابی کو کھڑا کروں، اور وہ مرد جو اس وقت کلمہ پڑھ کے گھروں میں بیٹھے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ اور لوگوں کیا ہو گیا ہے؟ قضائے عمری کا جو فلسفہ ہے وہ غلط ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت انسان نماز کو قائم کرتا ہے حقیقت میں اس نے اسلام کے احکامات اور مسائل کو اسی دن قبول کیا ہے۔ اس سے پہلے کی ساری توبہ ہے، توبہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت اس نے اسلام کو دل سے منہ سے کہہ بھی دیا لا الہ، تو کیا حاصل؟ دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ اگر ہم نے اعمال کے ساتھ اپنا اسلام ظاہر نہیں کیا، عمل بالجوارح کے ساتھ اسلام کو ظاہر نہیں کیا، تو اسلام مکمل ہی نہیں ہے۔ پھر کیا ہونا چاہیے؟ قضائے عمری کا اسلام میں کنسپٹ نہیں ہے۔ ایک انسان نے اگر 25 سال کی عمر میں نماز کو قائم کرنے کا پختہ ارادہ کر لیا، اس کے بعد جو نماز چھوٹتی ہے اس کی قضا وہ ادا کرے گا، اس کی قضا ادا کرے گا۔ اس کو قضائے عمری نہیں کہتے۔ قضائے عمری یہ ہے کہ وہ ابتدا کرے 13-14 سال کی عمر سے شروع کر دے۔ اور بھائیو، جس وقت اس نے نماز کو قائم کرنے کا ارادہ پختہ کیا تھا، اصل میں اسلام میں وہ داخل ہی اس وقت ہوا تھا، اس لیے اس سے پہلے کہ انشاءاللہ سارے گناہ ویسے ہی نماز کو قائم کرنے کی وجہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اگر نہ بھی ہو تو کیا کرے؟ اللہ کے سامنے آئے، اللہ آج سے نماز کو قائم کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، آج کے بعد جو قضا ہوگی اس کو ادا کروں گا، اس کو دہراؤں گا، اس کو پلٹاؤں گا، لیکن اللہ جتنی پچھلی خطائیں اور غلطیاں ہو چکی ہیں ان سے معذرت ہاں ان پہ توبہ کرتا ہوں۔ یہ اصل میں شریعت کا اصول ہے، یہ اصل میں شریعت کا قانون ہے۔ ہاں، نماز قائم ہو جانے کے بعد یہ بھی بات یاد رکھیں، قضائے عمری کے اختلاف اور انکار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قائم ہونے کے بعد چھوٹ گئی وہ بھی ادا نہیں کرنی، وہ ادا کرنی ہے، اس قضا کو ادا لازمی کرنا ہے۔ ایک انسان 20, 21, 22 سال سے نماز پڑھ رہا ہے، اس کی 1-2 نماز چھوٹ گئی، اب وہ اس کی قضا ہر صورت ادا کرے، تاکہ رجسٹر کے اندر، اس کے کھاتے کے اندر 5 نمازیں قیامت والے دن نامہ اعمال میں ہوں گی۔ تو نامہ اعمال تلنا میرے بھائیوں، نامہ اعمال تلنے کی بنیادی شرط بندے کا مسلمان ہونا، اور مسلمان ہونے کی بنیادی شرط اس کی 5 بنیادی ارکان کے اوپر عمل پیرا ہونا۔ اگر عمل پیرا ہی نہیں ہے نامہ اعمال نہیں تلے گا۔ یہ میں ڈرانے کے لیے نہیں کہہ رہا، یہ حقیقت ہے۔ ہاں، عذاب بھگتنے کے بعد بغیر نامہ اعمال تلنے کے لوگوں، جو بندہ نیکیاں کرتا ہے وہ کس امید پہ کرتا ہے؟ جنت کی امید کے اوپر کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہر بندہ نیک عمل صالح اس امید پہ کرتا ہے کہ اس کا قیامت کے دن کچھ وزن ہوگا، کچھ تلے گا، اور اگر یہ وزن تلوانا چاہتے ہو تو نمازوں کو قائم کرو۔ جس وقت نماز کا وقت آ جائے، اگر آپ خدا نخواستہ ایسے علاقے میں ہیں جہاں کوئی مسجد یا امام
ایسے ہیں جو نماز کو مؤخر کر کے پڑھتے ہیں، آپ کو اللہ اور اس کے رسول نے اجازت دی ہے کہ آپ نماز کو وقت مقرر پہ پڑھ لیں، ہاں جب جماعت کا وقت آئے آپ ان کے ساتھ دہرائیں، یہ آپ کے لیے نفل ہو جائے گا۔ پہلی نماز فرض اور دوسری نماز نفل ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر چاہتے کہ مؤخر نماز، تاخیر کے ساتھ نماز بھی ادا جماعت کے ساتھ کی جائے، اگر نبی کریم یہ چاہتے یا حضرت علی کا اجتہاد اور فقہ یہ کہتی تو وہ کیا فتویٰ دیتے کہ جب تم جماعت کے ساتھ ادا کرو گے یہ تمہارا فرض ہوگا، یہ نہیں کہا جب تم جماعت کے ساتھ ادا کرو گے یہ تمہارا نفل ہوگا۔ فرض کون سا ہوگا؟ جو وقت مقرر پہ ادا کر لی گئی۔